مولا کائنات سے شرط ہے. بہت کم معاملات ایسے ہیں جس میں اسلام نے مولا کائنات کو مخاطب کیا. یہ لوگوں کو اور زیادہ اویئر کرنے کے لیے ہوتے. آپ نے فرمایا یا علی درہم من ربا اعظم عند اللہ من 70 زنیہ بذات محارم عند بیت اللہ الحرام. اے علی ربا کا سود کا ایک درہم خدا تعالیٰ کے نزدیک 70 زنا سے زیادہ بزرگ ہے جو محرم کے ساتھ بیت اللہ حرام میں کیا گیا. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ مومن نہ ربا لیتا ہے اور نہ ربا دیتا ہے. توجہ چاہتا ہوں. پھر مولا کائنات سے ہی آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا حدیث کہ یعنی ربا لینے والا اور دینے والا یعنی دینے والا اور کھانے والا دونوں ایک جیسے. اور ایک مشہور معروف حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے کی پناہ میں رہیں گے 3 افراد. محشر کے دن کسی کو کوئی پناہ نہیں ہوگی. حساب کتاب کے بعد آپ کو پناہ ملے گی لیکن جو حساب کتاب کا دوران ہے اس دوران آپ کا چاہے جتنا اچھا عمل ہو آپ کو اس گرمی میں رہنا ہے. اس سے کسی کو نجات نہیں ہے لیکن 3 افراد کو نجات ہوگی. اللہ کے نام پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں جو زنا نہ کرتا ہو, دوسرا جس نے کبھی سود کا پیسہ نہ کھایا ہو, اور تیسرا وہ جس نے ان لوگوں کی مدد نہ کی. اب یہ سب آیتیں اور روایتیں اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہو, اب بتائیں کہ سودی کاروبار کے حوالے سے ہمیں کتنا اویئر ہونا چاہیے. اور ہم بالکل یوں ہی انڈیا کی لٹریسی ریٹ 76% کے آس پاس ہے اور فائنینشیل لٹریسی انڈیا کی 16%. تو عام جنتا کے اندر یہ عالم ہے کہ مالی معاملات میں صرف 16% لوگ مالی معاملات سے انویسٹمنٹ, بینکنگ, ڈیبٹ, کریڈٹ یا کیش فلو یہ ساری چیزوں سے 16% ہندوستانی واقف ہوتے ہیں. تو ہمارا کیا حال ہوگا. ایک حدیث سن لیجیے. اسلام کے شاید فرماتے ہیں سیاتی فلیاتین علی الناس زمان, ایک موقع آئے گا لوگوں کے اوپر کہ لا یبقى احد الا باکل الربا, ایک بندہ بھی باقی نہیں رہے گا مگر یہ کہ وہ سود کھا رہا ہوگا. فإن لم يأكله, ہم لوگ دعویٰ کر سکتے ہیں نا, ہم نہیں کرتے. فإن لم يأكله, پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر نہیں بھی کھا رہا ہوگا فیأتیہ المبارک, اگر وہ ربا اور سود نہیں بھی کھا رہا ہوگا تو ربا کا غبار گرد اور اس کا اثر اس تک پہنچتا ہے. ابھی جان گرامی یہ وہی زمانہ ہے کہ ہم سود نہیں بھی کھا رہے ہوتے ہیں تو ہم تک سود کا غبار پہنچ رہا ہوتا ہے. آخر کبھی سوال کریں کہ اسلام کو سود سے اتنا زیادہ آبسیشن کیا ہے, اتنا مسئلہ کیا ہے کہ جس کو خداوند عالم اپنی زبان میں, قرآن کی زبان میں بہت سخت بات ہے کہ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو. اگر کہیں جانے کا اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا کوئی بھی نظام ہو, چاہے اس کا فائنینشیل اسپیکٹ ہو یا کوئی اور بھی پہلو ہو, عبادی پہلو ہو یا سوسائٹی کا پہلو ہو, ہر لحاظ سے اسلام نے پبلک ویلفیئر کو سب سے آگے رکھا. لہٰذا مالی معاملات میں جب انسان اس دنیا میں آیا اور اس کے بعد پروڈکشن بڑھنے لگی اور پروڈکشن حد سے زیادہ ہونے لگی, تب تقسیم کا مسئلہ آیا کہ کس کو کیا ملنا چاہیے. ایسے مارے لگا اسلام نے کہا کہ جو کموڈیٹیز ہوتی ہیں انسان کے علاوہ کوئی بھی چیز جس کی ایک حیثیت ہے یا اس کی انٹرنسک ویلیو ہے, وہ چیز بغیر کسی محنت کے اس میں اضافہ نہیں کیا. یہ بیسک ہوتا ہے. یعنی آپ کسی کو, اب میں کچھ قوانین شریعت کو بتاتا ہوں, اس کی بنیاد پر دیکھیں گے کہ آج کے زمانے میں اسے بچنا کیسے ہے. پیغمبر اسلام بھی اتنی سخت اور خداوند عالم نے اتنی سخت زبان استعمال کر دی, تو ہمیں دیکھنا تو پڑے گا اس سے بچنا کیسے. ایک سب بات پر